Assalamu alaikum students, welcome back to online study of Max Drawing. As you know, I am Gulshan Parveen, your online Urdu teacher. I hope you all are fine and fantastic. Today we are going to talking about chapter number 6, गधे का गुनाह. क्लास 5th. आज हम उर्दू बुक का चैप्टर नंबर 6 गधे का गुनाह पढ़ेंगे. तो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं. एक दिन जंगल में एक भेड़िया और लोमड़ी बैठे आपस में कुछ बात कर रहे थे. एक दिन जंगल में भेड़िया और लोमड़ी बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे. उसी वक्त उन्हें कुछ दूरी पर एक गधा नज़र आया आता हुआ. तो उसी दौरान जब वो आपस में बातें कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक गधा उनके करीब आ रहा है. दोनों ने मशवरा किया कि गधे को किस तरह दाम में फांस कर शिकार बनाया जाए. दोनों ने आपस में डिसाइड किया कि किस तरह गधे को दाम मीन्स जाल में फंसाकर अपना शिकार बनाया जाए. तभी उन्हें एक तरकीब मीन्स एक आइडिया सूझा और वो गधे के करीब आने का इंतज़ार करने लगे. तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया दोनों के, और वो ये सोचने लगे कि गधा कब हमारे करीब आए. थोड़े ही वक्त के बाद गधा उनके पास आ गया. दोनों ने अपनी सलाह के मुताबिक अपने मशवरे के मुताबिक जो उन्होंने डिसाइड किया था उसके मुताबिक गधे से मुखलिसाना बहुत प्यार भरे अंदाज में कहा, भाई हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे. हमारी ज़िंदगी गुनाहों से भरी हुई है. हम चाहते हैं कि नज़दीक वाली कुटिया मीन्स झोपड़ी में जाकर गुनाहों से तौबा कर लें. जैसे ही गधा उनके करीब आया तो उन्होंने गधे से कहा, बहला फुसलाकर बहुत प्यारे भरे अंदाज में उन्होंने गधे को अपने जाल में फांसना चाहा और कहा कि भाई हम आपका इंतज़ार कर रहे थे. हमारी ज़िंदगी तो गुनाहों से बहुत ज़्यादा भरी हुई है और हम चाहते हैं कि हम नज़दीक वाली कुटिया में जाकर अपने गुनाहों से, जो हमने गुनाह किए हैं, उनकी तौबा कर लें. गधा उनकी मीठी मीठी बातों में आ गया और उनके साथ चलने को राज़ी हो गया. गधा उनकी प्यार भरी बातों में आ गया और उनके साथ चलने के लिए राज़ी हो गया. तीनों उस कुटिया मीन्स उस झोपड़ी के पास पहुंच गए. बारी बारी हर एक ने अपने गुनाह बयान किए. तीनों उस झोपड़ी के पास पहुंचे और एक एक करके तीनों ने अपने गुनाह बयान किए. भेड़िए ने कहा, मेरे गुनाहों का तो शुमार ही नहीं, गिनती ही नहीं. सबसे पहले कौन गया? भेड़िया ने कहा कुटिया में जाकर कि मेरे गुनाहों की तो गिनती ही नहीं की जा सकती, यानी कि मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं. हाय मेरी मग़फ़िरत क्यों करोगी? हाय खुदा मुझे माफ़ क्यों करेगा? मैंने बड़े बड़े गुनाहों का खून किया है, और मैंने तो बहुत बड़े बेगुनाहों का खून किया है. जो बेगुनाह थे मैंने उन सबका खून कर दिया. उन सबको का गुनाह को याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जब मैं अपने गुनाह को याद करता हूँ तो मेरे रुआं खड़ा हो जाता है. एक बेचारी बकरी के 4 बच्चे थे. वो उन्हें अकेला छोड़कर अपना पेट भरने के लिए घर घर फिरती थी. उसकी यह हालत मुझसे ना देखी गई. मैंने उस बकरी को मारकर उसकी परेशानी दूर कर दी. फिर ख्याल आया कि ये बच्चे बिन माँ के आखिर कैसे जिएंगे, नाहक मुसीबत सहेंगे. बस इसी ख्याल से मैंने उन बच्चों को भी मार खाया. इतना सुनाकर भेड़िया रोने लगा. भेड़िया झोपड़ी में जाता है और कहता है कि खुदा मुझे क्यों माफ़ करेगा, और मैंने जो है एक जो बकरी थी वो दर दर भटकती थी खाने के लिए, तो मैंने उसकी परेशानी देखकर उसको खा लिया और मैंने उस तरह से उसकी परेशानी दूर कर दी. फिर ख्याल आया कि इसके बच्चे भी हैं, ये भी परेशान होंगे, तो मैंने उन्हें बच्चों को भी खा लिया. इतना सुनाकर वो जो था वो बहुत ज़्यादा रोने लगा. अब लोमड़ी का नंबर आया तो उसने कहा, ए मेरे नरम दिल दोस्त, मत रो और अफसोस भी मत कर. हरचंद तूने बकरी और उसके बच्चे मार खाए, हालांकि तूने बकरी और उसके बच्चों को खा लिया. लोमड़ी कहती है भेड़िए से कि मेरे दोस्त तो अफसोस बिल्कुल मत कर, हालांकि तूने बकरी को खा लिया और उसके बच्चे भी खा लिए, लेकिन खुदा तो नीयत को भी जानता है. लेकिन तेरी नीयत बुरी नहीं थी. तूने तो उनकी भलाई के लिए उन्हें खाया था. वो दिल के हाल से वाकिफ़ है. वाकिफ़ की मीनिंग होती है जानना. खुदा दिलों के हाल से वाकिफ़ है. खुदा हर किसी के दिल का हाल जानता है. तेरी नीयत में भलाई थी, तेरी नीयत अच्छी थी, तेरी नीयत में खोट नहीं थी, यानी तेरा इरादा जो था वो अच्छा था, बुरा नहीं था. तुमने पहले बकरी को और फिर उसके बच्चों को यतीमी के अजाब से निजात मीन्स आज़ादी दिला दी. तुमने पहले बकरी को उसकी परेशानी से आज़ाद कर दिया खाकर, उसके बाद उसके बच्चे जो यतीम रह गए थे उन्हें अजाब से बचा लिया, यानी कि उन्हें खाकर
انہیں عذاب سے بچا لیا۔ ایسا کر کے تمہیں ثواب کی امید رکھنی چاہیے، اور جو تم نے ایسا کیا ہے اس بات کا تو تمہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے ثواب ملے گا۔ گناہ گار تو میں ہوں، دیکھیے قیامت کے دن مجھ گناہ گار کا کیا ہو اور کس طرح کے عذاب میں ڈالی جاؤں۔ تو کہتی ہے لومڑی کہ اب میرا کیا ہوگا، کیونکہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، آپ نے تو اتنے گناہ بھی نہیں کیا، آپ نے تو نیک کام کیا ہے، اور میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں، میں بہت گناہ گار ہوں، اب میں سوچ رہی ہوں کہ میرا کیا ہوگا۔ ایک شخص کے گھر میں بہت سی مرغیاں تھیں، وہ ہر وقت آپ آپس میں لڑتی اور شور مچاتی۔ تمام ہمسائے کسے کہتے ہیں؟ ہمسائے کہتے ہیں پڑوسیوں کو۔ پڑوسیوں کا ناک میں دم تھا، پریشان تھے، جتنے بھی پڑوسی تھے آس پاس میں رہنے والے لوگ وہ سب مرغیوں سے پریشان تھے۔ تو وہ بتاتی ہے اپنے بارے میں کہ ایک لومڑی جو تھی وہ بتاتی ہے اپنے بارے میں کہ ایک گھر میں بہت ساری مرغیاں تھیں، اور مرغیوں کی وجہ سے آس پاس کے جو لوگ تھے، جو پڑوسی تھے، وہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ سارا محلہ بھی ان مرغیوں نے نجس کر دیا تھا، نجس مینس خراب کر دیا تھا، گندا کر دیا تھا۔ جدھر دیکھیے بس گندگی ہی گندگی، لوگوں کی مصیبت دیکھتے دیکھتے میرا دل بھر آیا، لوگوں کو پریشان حال دیکھتے دیکھتے میرا دل بھر آیا۔ میں نے چیر پھاڑ کر انہیں برابر کر دیا، اور کیا کیا میں نے، جب لوگوں کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں گئی تو میں نے مرغیوں کو چیر پھاڑ کر ختم کر دیا۔ یہ کہہ کر لومڑی زور سے رونے لگی، اور یہ بات کہنے کے بعد لومڑی جو تھی وہ زور زور سے رونے لگی۔ بھیڑیے نے کہا، نیک بخت مطلب اچھا ہونا، خوش قسمت ہونا، نیک بخت کے معنی ہوتے ہیں اچھا ہونا، خوش قسمت ہونا، کیوں اتنا روتی ہے؟ تم تو بہت اچھی ہو، تم کیوں اتنا روتی ہو؟ اس میں تیرا کچھ قصور نہیں، خدا جانتا ہے وہ مرغیاں اسی لائق تھیں۔ بھیڑیا جو بات لومڑی نے بھیڑیے سے کہی تھی، اب پھر وہی بات جو بھیڑیا تھا وہ لومڑی سے کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ تم تو بہت اچھی ہو، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، مرغیاں تو اسی لائق تھیں، یعنی مرغیوں کو تم نے کھا لیا تو یہ بہت اچھا کیا، تو نے انہیں کھا کر ثواب کا کام کیا ہے، اور تو نے انہیں کھا کر، مرغیوں کو کھا کر بہت اچھا کام کیا ہے۔ پھر لومڑی اور بھیڑیے دونوں نے مل کر کہا، میاں گدھے تم سے بھی کوئی گناہ ہوا ہو تو کہہ ڈالو۔ پھر لومڑی نے اور بھیڑیے نے مل کر گدھے سے کہا، کیا میاں گدھے اگر تم سے بھی جس طرح سے ہم نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے، اسی طرح سے اگر تم نے بھی کوئی گناہ کیا ہے تو تم بھی کہہ ڈالو، خدا معاف کرنے والا ہے، تمہیں بھی بخش دے گا، خدا تو معاف کرنے والا ہے، تمہیں بھی معاف کر دے گا۔ گدھے نے کہا، نہ تو میرے پنجے ہیں، نہ دانت کہ کسی کو چیروں پھاڑوں، نہ سینگ کہ کسی کو ماروں۔ تو گدھے نے کہا، میرے پنجے بھی نہیں ہیں، میرے دانت بھی نہیں ہیں، اور جس کی وجہ سے میں کسی کو چیروں پھاڑوں، اور نہ میرے سینگ ہیں جو میں کسی کو ماروں۔ میں نے عمر بھر مارا تو کسی کو نہیں، ہاں 2 چھوٹے سے گناہ مجھ سے ہوئے ہیں۔ تو جو گدھا تھا وہ بہت سیدھا ہوتا، وہ کہتا ہے میں نے عمر بھر کسی کو نہیں مارا، لیکن ہاں 2 گناہ مجھ سے ہوئے ہیں۔ ایک بار میں بہت بھوکا تھا، مجھ پر گھاس لدی تھی، یعنی کہ میں بہت زیادہ بھوکا تھا اور مجھ پر گھاس رکھی ہوئی تھی، میرے اوپر بہت ساری گھاس رکھی ہوئی تھی، لدی تھی، بہت ساری گھاس رکھی ہوئی تھی۔ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر تھوڑی سی گھاس، بس کوئی مٹھی 2 مٹھی نکال کر کھا لی۔ میں نے اپنی اجازت میں پرمیشن لینا، میں نے اپنے مالک کی اجازت یعنی کہ پرمیشن نہیں لی، اور وہ جو گھاس تھی مجھے بھوک لگ رہی تھی، میں نے 2 مٹھی گھاس وہ کھا لی۔ دوسری بات یہ کہ ایک دن ایک کلی کے لکڑے مجھے بے وجہ ستانے لگے، میں نے 2 لتیں چلائی مگر کسی کے لگی نہیں، میں پھر بھی گناہ کا اقرار کرتا ہوں۔ وہ دوسری بات کہتا ہے، اپنا دوسرا گناہ بتاتا ہے۔ پہلا گناہ اس نے بتایا کہ مجھے بھوک لگی تھی، میرے اوپر گھاس لدی ہوئی تھی، تو میں نے صرف 2 مٹھی گھاس جو تھی وہ اپنے بھوک کی وجہ سے کھا لی۔ اور دوسرا گناہ مجھ سے یہ ہوا ہے کہ کلی کے جو بچے تھے وہ مجھے بہت زیادہ ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، تو میں نے 2 لتیں، میں نے اپنی ٹانگوں سے انہیں مارا، لیکن کسی کی چوٹ نہیں لگی۔ میں پھر بھی اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں لیکن میں اپنے گناہ کو بیان کرتا ہوں۔ بھیڑیا بولا، بد قسمت، برے، تم بہت برے ہو، ایسے بڑے اور اکٹھے 2 گناہ۔ تو بھیڑیا کہتا ہے گدھے سے فوراً کہ تم نے اتنے گناہ کیا ہیں، وہ بھی اتنے بڑے بڑے گناہ، تیری بخشش تو ہو ہی نہیں سکتی، اور تیری بخشش تو کبھی نہیں ہو سکتی، خدا تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، تو نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تو نے مالک کے مال میں خیانت کی ہے۔ خیانت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی کی دی ہوئی چیز میں سے چوری کر لینا، اس کا استعمال کر لینا، کسی کی امانت ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے، کسی کی کوئی چیز ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے تو ہم اس کا استعمال کر لیں، اس کی بنا پرمیشن کے اس میں سے کچھ چوری کر لیں، یہ خیانت کہلاتی ہے۔
اس سے معلوم نہیں کتنے جانور بھوکے مرے ہوں اور تو نے لڑکوں پر دولتیں چلائی، تو نے لڑکوں پر بھی دولتیں چلائی اور تو نے گھاس پر بھی خیانت کی۔ اگر کوئی لڑکا مر جاتا تو کیا ہوتا؟ اگر کوئی لڑکا مر جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ اس کے ماں باپ، عزیز وغیرہ غم میں ہلاک ہو جاتے، ختم ہو جاتے، اور ان بچوں کے ماں باپ، ان لڑکوں کے ماں باپ ان کے رنج و غم میں کیا ہوتے؟ وہ مر جاتے، پریشان ہو کر مر جاتے۔ لومڑی بولی اگر ایسے ہی گناہ معاف ہوا کریں تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، بکھر جائے گا۔ لومڑی نے کہا اگر ایسے ہی گناہ معاف ہوا کریں، یعنی کہ تم نے اتنے بڑے گناہ کیے ہیں اور اگر یہ معاف ہو جائیں تو دنیا کا تو نظام ہی بگڑ جائے گا، دنیا کا جو نظام ہے وہ ادھر ادھر بکھر جائے گا۔ یہ گدھا گناہ گار بھی ہے اور سفاک و بے باک بھی۔ یہ جو گدھا ہے یہ کیا ہے؟ یہ بہت زیادہ گناہ گار ہے، اسے تو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ یہ کہہ کر بھیڑیا اور لومڑی دونوں گدھے پر ٹوٹ پڑے، اور یہ بات کہہ کر دونوں جو تھے بھیڑیا اور لومڑی گدھے پر ٹوٹ پڑے اور اسے پھاڑ کر کھا گئے، دونوں گدھے کو پھاڑ کر کھا گئے۔ بہت چالاکی سے، بہت ہوشیاری سے انہوں نے گدھے کو اپنے جال میں پھنسایا اور پھنسا کر اسے کھا لیا۔ یہ تھا گدھے کا گناہ۔ گدھے کا گناہ صرف اتنا تھا کہ اس نے لومڑی پر اور بھیڑیے پر بھروسہ کیا اور ان دونوں نے اسے کھا لیا۔ آپ سوچئے حقیقتاً کون زیادہ گناہ گار تھا؟ اب آپ سوچ سکتے ہیں بچوں کہ گناہ گار سب سے زیادہ کون تھا؟ جو چیپٹر ہے آپ کا وہ کیا ہے؟ چیپٹر ہے آپ کا گدھے کا گناہ۔ تو آپ یہ بتائیں کہ گدھے کا گناہ سب سے زیادہ تھا یا لومڑی یا بھیڑیے کا گناہ سب سے زیادہ تھا؟ تو یہ بہت انٹرسٹنگ چیپٹر ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو چیپٹر میں پڑھنے میں مزہ بھی آیا ہوگا۔ آپ کا چیپٹر یہاں کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ If you have any problem, you can ask me. Thank you and have a nice day.